بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بات تمہیں کہتا ہوں وہ مجھے اللہ تعالی حکم فرماتا ہے۔ مرحوم والدین کی بخشش کے لیے فجر کی نماز کے وقت 3 مرتبہ اس آیت کو پڑھو۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج کا موضوع بہت درد بھرا بھی ہے اور بہت امید والا بھی۔ وہ موضوع ہے مرحوم والدین کی بخشش اور ان کے درجات کی بلندی۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور پھر اولاد کے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم اپنے فوت شدہ والدین کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان کی مغفرت کا ذریعہ بن سکتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کا جواب ہے، جی ہاں، اولاد اپنے والدین کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ترجمہ، اے میرے رب، میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ علماء فرماتے ہیں یہ دعا صرف زندگی میں نہیں، وفات کے بعد بھی والدین کے لیے پڑھنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، نفع دینے والا علم، نیک اولاد جو دعا کرے۔ محترم ناظرین، نیک اولاد کی دعا مرنے کے بعد بھی والدین کے لیے روشنی بنتی ہے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین وفات پا چکے ہیں، کیا میں ان کے لیے کوئی نیکی کر سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے استغفار کرو، ان کے دوستوں کا احترام کرو، ان کے رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھو۔ محترم ناظرین، یہ سب اعمال والدین کی روح کو خوش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، فجر کا وقت بہت بابرکت وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے بخش دوں۔ اس لیے اگر کوئی شخص فجر کے وقت اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کرے تو امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، استغفار میں بہت طاقت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کی قبر روشن ہو تو کثرت سے پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ علماء فرماتے ہیں اولاد کا استغفار والدین کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ قرآن پڑھ کر ایصال ثواب مرحوم والدین کے لیے سب سے بہترین عمل یہ بھی ہے۔ قرآن پاک پڑھنا، اس کا ثواب والدین کو بخش دینا۔ خصوصاً سورہ یاسین، سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا کریں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ اچانک وفات پا گئی، اگر وہ بول سکتی تو صدقہ کرتی، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس لیے پانی کا کنواں، مسجد میں حصہ، قرآن پاک دینا، غریبوں کو کھانا کھلانا، یہ سب والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص جنت میں اپنے درجے کو بلند دیکھے گا تو پوچھے گا، یا اللہ، یہ درجہ مجھے کیسے ملا؟ اللہ فرمائے گا، یہ تمہاری اولاد کی دعا کی وجہ سے ہے۔ دیکھا، اپنے اولاد کی دعا والدین کو جنت میں بلند مقام دے سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں، اور اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں۔ یاد رکھیں، ماں باپ دنیا کی وہ ہستی ہیں جو اپنی اولاد کے لیے ساری زندگی قربان کر دیتے ہیں، اور افسوس، بعض لوگ والدین کے مرنے کے بعد ان کو یاد ہی نہیں کرتے۔ آئیے آج عہد کریں، ہم روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے، صدقہ کریں گے، قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کریں گے۔ شاید ہماری ایک دعا ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کا موضوع ایسا ہے جسے سن کر دل بھی نرم ہوتا ہے اور آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں۔ وہ موضوع ہے والدین کی حقوق اور آخرت میں ان کا مقام۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے۔
یہ وہ ہستیاں ہیں جو اپنی نیند قربان کر کے ہمیں سلاتی ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو خود بھوکے رہ کر ہمیں کھلاتی ہیں۔ لیکن افسوس، آج کے دور میں بہت سے لوگ والدین کی قدر ان کے مرنے کے بعد کرتے ہیں۔ قرآن میں والدین کا مقام اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ترجمہ: تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ محترم ناظرین، اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ یہ والدین کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون؟ فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا، اس کے بعد کون؟ فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر فرمایا، تمہارا باپ۔ محترم ناظرین، ماں کا مقام 3 مرتبہ بیان کیا گیا، کیونکہ ماں 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، درد سے جنم دیتی ہے، راتوں کو جاگ کر پالتی ہے۔ والد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، اگر چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو اور اگر چاہو تو اسے محفوظ رکھو، یعنی اگر والد کو خوش رکھا تو جنت کا دروازہ کھل گیا۔ محترم ناظرین، ایک نوجوان تھا، وہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اپنی بوڑھی ماں سے بدسلوکی کرتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا، بیٹا تم میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو، کل تمہارے بچے تمہارے ساتھ یہی کریں گے۔ وقت گزرا اور واقعی ایسا ہوا، اس کے بچے بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کرنے لگے۔ میرے بھائیو، یہ دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے، جو والدین کے ساتھ کرو گے وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارے نبی کون ہے؟ اگر انسان نیک ہو تو قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، اور اگر گنہگار ہو تو قبر عذاب کی جگہ بن جاتی ہے۔ میرے بھائیو، اگر آپ کے والدین فوت ہو چکے ہیں تو مایوس نہ ہوں، آپ کی دعا ان کی قبر کو روشن کر سکتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک آدمی کا درجہ جنت میں بلند کیا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے، یا اللہ یہ کیسے؟ اللہ فرماتا ہے، یہ تمہاری اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ ایک حیران کن واقعہ سماعت فرمائیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں ایک آدمی کو دیکھا جو بہت خوش تھا۔ میں نے پوچھا، آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ اس نے کہا، میری اولاد ہر جمعہ میرے لیے دعا کرتی ہے، اللہ نے ان کی دعا کی وجہ سے مجھے جنت میں بلند مقام عطا فرمایا۔ آج بہت سے لوگ ماں باپ کو اولڈ ہوم چھوڑ آتے ہیں، ان سے بات نہیں کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے۔ یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص تباہ ہو گیا جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور پھر بھی جنت حاصل نہ کر سکا۔ میرے بھائیو، جب ماں باپ مر جاتے ہیں تو انسان کہتا ہے، کاش میں ان کی خدمت کر لیتا، کاش میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر لیتا، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، ان کے ہاتھ چوم لو، ان کے لیے پانی لے آؤ، ان کے لیے دعا کرو، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو آج ہی ان کے لیے قرآن پڑھو، صدقہ کرو اور دل سے دعا کرو، شاید آپ کی ایک دعا ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اب ہم قبر کے عذاب کے بارے میں بات کریں گے۔ آج کا موضوع ایسا ہے جسے سن کر انسان کا دل کانپ جاتا ہے۔ وہ موضوع ہے قبر کی پہلی رات اور آخرت کی حقیقت۔ ہم سب اس دنیا میں آئے ہیں، لیکن ایک حقیقت ایسی ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا، وہ حقیقت ہے موت۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بادشاہ بھی مرے گا، فقیر بھی مرے گا، امیر بھی مرے گا، غریب بھی مرے گا، کوئی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ میرے بھائیوں، جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی زندگی کا سب سے مشکل وقت شروع ہوتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ واپس چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آواز تک سنتا ہے۔ پھر دو فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ تین سوال کرتے ہیں، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارا نبی کون ہے؟ اگر انسان نیک ہو تو وہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا۔ پھر اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان گناہوں میں زندگی گزارے تو وہ جواب نہیں دے پاتا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے، اس نے جھوٹ کہا۔ پھر اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ایک قبر سے آواز آ رہی ہو۔ وہ آواز کہہ رہی تھی، اے لوگو، دنیا کی زندگی میں اللہ کو یاد کرو، کیونکہ قبر کی زندگی بہت سخت ہے۔ میرے بھائیو، جنت ایسی جگہ ہے جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ بیماری، نہ موت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی دل میں خیال آیا۔ جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، سونے کے محل ہوں گے، خوبصورت باغ ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف جہنم ہے۔ جہنم کی آگ اتنی سخت ہے کہ دنیا کی آگ اس کا صرف 17واں حصہ ہے۔ جہنم میں آگ کے کپڑے ہوں گے، کھولتا ہوا پانی ہوگا، سخت عذاب ہوگا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں ایک آدمی کو دیکھا، وہ آگ میں جل رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہیں یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے کہا، میں نماز میں سستی کرتا تھا اور لوگوں کے حقوق کھا جاتا تھا۔ میرے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبر روشن ہو جائے تو ہمیں یہ کام کرنے ہوں گے۔ نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، صدقہ کرنا، والدین کی خدمت، گناہوں سے توبہ۔ میرے عزیزو، ایک دن ایسا آئے گا جب ہمیں بھی قبر میں اکیلا چھوڑ دیا جائے گا۔ نہ مال ساتھ جائے گا، نہ اولاد، صرف اعمال ساتھ جائیں گے۔ آج بھی وقت ہے، اللہ سے توبہ کر لیں، نماز کی پابندی کر لیں اور نیک اعمال اختیار کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب، اور آپ کو وہ آیت بتاتے ہیں جس کے پڑھنے سے ماں باپ کی بخشش ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجیے گا کہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پڑھیں، جو کہ ہم نماز کے درمیان پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے افضل ترین درود پاک ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو تو خوش دلی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود درود سنتے ہیں۔ اس لیے جب بھی درود پاک پڑھا جائے تو اسے پرسکون حالت میں پڑھا جائے، خوش دلی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے یہ کلمہ پڑھنے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ اس سے آپ کے والدین کے تمام پچھلے گناہ مٹ جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ کی رضا سے آپ کے ماں باپ کو جنت میں محلات عطا کیے جائیں گے۔ ہمارے ایک پیارے بھائی نے بتایا کہ 1.25 لاکھ مرتبہ اس کلمے کا عمل کیا تو اس کے دیرینہ اور سالوں سے اٹکے ہوئے مسائل چند ہی دنوں میں حل ہو گئے۔ لہٰذا یہ کلمات نہایت ہی برکت اور فضیلت والے ہیں، نہایت طاقتور کلمات ہیں۔ یہ بابرکت کلمات 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد
آپ نے 100 مرتبہ ہی پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے ہر روز 27 یا پھر 25 مرتبہ مغفرت طلب کرتا ہے تو وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے جن کی دعا قبول کی جاتی ہے اور جن کی برکت سے زمین والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ اسی طرح درود پاک پڑھنے کے بعد جو کلمات آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو 100 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے پہلا کلمہ بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ بابرکت سورت پڑھنی ہے۔ ناظرین، یہ بابرکت سورت سورہ یاسین ہے۔ آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کریم کا دل بھی کہا گیا ہے، اور اس سورت مبارکہ کی تلاوت مردوں یعنی فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے بھی بہت مؤثر مانی جاتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے پڑھے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ والدین کی مغفرت کے لیے سورہ یاسین کو صبح کے وقت یا عشاء کی نماز کے بعد روزانہ پڑھنا بہت ہی مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی مغفرت کے لیے روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنا اپنا معمول بنا لے تو یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ محترم ناظرین، سورہ یاسین جس مقصد کے لیے بھی پڑھتا ہے وہ مقصد پورا کیا جاتا ہے، دنیا و آخرت کی سختی سے نجات ملتی ہے۔ سورہ یاسین قرآن کریم کی 36ویں سورت ہے اور اسے دل قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں 83 آیات ہیں اور یہ مکی سورت ہے۔ اس کی کئی فضیلتیں احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کو خاص روحانی مقام حاصل ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص رات کو سورہ یاسین اس نیت سے پڑھے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو، اسی وجہ سے اسے بیمار یا قریب الوفات شخص کے پاس پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت سے مشکلات آسان ہوتی ہے اور حاجات پوری ہونے میں مدد ملتی ہے، بشرط یہ کہ اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھی جائے۔ محترم ناظرین، ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مستقل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان اور دوست ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت بھی ختم ہو سکتی ہے، پھر بھی ہم مغرور اور متکبر رہتے ہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے کام کریں اور نیک اعمال میں مشغول اور اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سورہ یاسین کو دل سے سیکھنا امن و سکون کا باعث ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے مختلف احسانات کی یاد دلا کر ہم تناؤ اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ نے پورے عمل کو باوضو ہو کر لینا ہے، اور باوضو ہو کر اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چاہے تو صبح کی نماز کے بعد کر لیں یا رات کے وقت کر لیں، یعنی وقت اور جگہ مخصوص نہیں ہے۔ آپ کسی بھی وقت جب آپ کو وقت ملے آپ باوضو ہو کر اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورت مبارکہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے والدین کی روح کو ایصال ثواب کر دینا ہے، اور سورہ یاسین کو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے کم از کم 3 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ ایک ہی وقت میں سورہ یاسین کو 3 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ مختلف پہلوؤں میں اس عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی آپ چاہیں تو 1 مرتبہ صبح کے وقت درود پاک پڑھ کر 100 مرتبہ جو کلمات آپ کو بتائے ہیں وہ پڑھ لیں، پھر 100 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں۔ اسی طرح آپ اس عمل کو دن میں 3 مرتبہ پڑھ لیں،
اسی طرح سے آپ نے 3 مرتبہ سورہ یاسین مکمل کر لیں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت والدین کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ یہ ان کے لیے نور مغفرت اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ جو اولاد اپنے والدین کے لیے قرآن کریم پڑھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان پر بھی اپنا خاص فضل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنی ڈھیروں رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ان کو جو بھی چیز کی حاجت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی ہر دعا کو قبول و منظور فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے والدین کے لیے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور زیادہ سے زیادہ اس عمل کو کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہم پر بھی اپنی رحمت نازل کرے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی روزی میں بھی بہت زیادہ برکت ڈالے گا اور آپ کی جو بھی پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں، جو بھی دکھ درد ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا اور آپ پر اور آپ کے والدین پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے گا۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے اللہ رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق میں رحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی روزی میں بھی بہت زیادہ برکت ڈالے گا اور آپ کی جو بھی پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں، جو بھی دکھ درد ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا اور آپ پر اور آپ کے والدین پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے گا۔ بھائیو اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ایک پیارا اور مختصر سا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا کے لیے کمنٹس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔